آ کے دیکھو ایک اپنے گھر کا بوٹا قرآن والی کیاری میں لگا دو، خدا کی قسم نسلیں موج کریں گی نسل. لیکن اس بات کو ماننے کو دل نہیں کرتا. میں ان بچوں کی، آپ کی ان کی تو بات ہی نہیں کر، ان بچوں کی جن کے سر پہ بھی پگڑی بندی، میرے سے اونچے اونچے قد ہیں، اب یہ گھر جائیں گے نا، اب سب کہیں گے اکیڈمی کوئی دیکھ لے، 8ویں کا امتحان دے دے نا. باپ سے عرض کرتا ہوں یہ میرے ہاتھ جوڑے دیکھ لے. اگر تم چاہتے ہو قیامت کے دن نور کا تاج تمہارے سروں پر ہو، تو جب تک بچے قرآن پاک کی گردان مکمل نہ کر لیں، استاد اس بات کی گارنٹی نہ دے دے کہ الحمد سے لے کر والناس کی سین تک اسے زبانی پانی کی طرح یاد ہے، پھر باپ اپنے بچے کے پیچھے رمضان میں تراویح نہ پڑھ لے، اس وقت تک اپنے بچے کو اسکول کا منہ نہ دکھانا، ورنہ 4-5 سال کی محنت ساری ضائع ہو جائے. آپ نے بچہ ہمارے حوالے کیا، ہم نے دیکھو کیسا خوبصورت بنا کر آپ کے پاس پیش کرتے. تم نے کھوکھلا پیپا دیا، ہم نے قرآن کا صندوق بنا کے آپ کے حوالے کیا. خالی بکسا نہیں، 30 پاروں کی کتاب. اب آپ کی جو ہماری ذمہ داری تھی ہم نے وہ کر دی، آپ کی ذمہ داری ہے اب آپ اسے سنبھالیں. آپ نے اس وقت دیا تھا جب اس کو ناک صاف کرنی نہیں آ رہی تھی. آپ نے اس وقت اسے دیا تھا ہمیں جب اسے پیشاب کے چھینٹوں کا پتہ نہیں تھا، استنجا بھی نہیں کرتا تھا، آدھا پیشاب شلوار میں آدھا باپ میں. نہ بلکہ ہم نے اس وقت دیا شلوار ٹخنوں سے اوپر. آپ نے اس وقت دیا تھا کہ جب اپنے پیشاب کی چھینٹوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا. ہم نے اس وقت آپ کو دیا جب گلی کے اندر جانور پیشاب کر رہا ہو، اس کی چھینٹوں سے بچ کے گزر رہا ہے. اب یہ ذمہ داری آپ کی ہے، آپ اسے کہاں لا کے کھڑا کرتے ہو. آپ اس کی زندگی کی تباہی میں ملوث ہو گئے یا اس کی زندگی کی آبادی، یہ آپ کی ذمہ داری. پہلا جملہ گھر کے اندر آپ نے کہہ دیا ہن تے تو وہ دیکھ کتنا تیرا قد ہو گیا ہے تو ہن کچھ پڑھ لے. تو پہلے کیا کرتا رہا؟ ہن پڑھ لے تو پہلے کیا؟ ہن کوئی فن سیکھ لے، پہلے پڑھتا رہا. انگریزی، میتھ، سائنس، یہ سارے فن ہیں، علم تو قرآن ہے میرے بھائی. اور خدا کی قسم جنہوں نے پڑھا وہ پڑھ کے تر گئے، کامیاب ہو گئے. دنیا کی زندگی کی کامیابی کی بات نہیں کرتا. جاؤ جاؤ، اگر یقین نہیں آتا سارے مل کے ایک حافظ قرآن کی قبر سے مٹی ہٹا کے دیکھ لو، تمہیں کفن بھی نظر آئے گا، کفن میں وجود بھی صحیح سلامت نظر آئے گا. جل سکتا. اور یار جس پلاسٹک کی اس میں چمڑے میں قرآن پاک ہو، وہ چمڑے کو جہنم کی آگ کچھ نہیں کہتی. جو اس وجود کے اندر قرآن پاک رچا اسے کچھ کہے گی. آؤ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو، سبحان 88 مرتبہ پروردگار عالم نے قرآن پاک میں تقریر کی، بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. ایمان والے کون ہیں؟ جو زندگی گزار کر دنیا میں رحمت دو عالم کا ساتھ دے کے چلے گئے، لیکن ان کا لبادہ اوڑھنے سے، ان کی نقل اتارنے سے، ان کی زندگی اپنانے سے اللہ تیرے میرے جیسوں کو بھی ایمان والا کہہ رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی امتی کو اللہ نے ایمان والا نہیں کہا. جب آپ نے میں نے رحمت دو عالم علیہ السلام کا لایا ہوا کلمہ پڑھا، ہمیں لوگوں نے پٹھان اور امان کا، عرش والے نے آسمانوں سے ہمیں ایمان والا کہہ دیا ہے. کتنا شان ہے اس حضرت انسان کا، کتنا شان ہے اس آدم کے بچے کا، کتنا شان ہے کلمہ پڑھنے والے اس نبی کے امتی کا. میرے عزیزو، عمل کا کوجہ کملا، لیکن عرش والا اسے آسمان سے ایمان والا کہہ رہا ہے. اور پروردگار عالم فرما رہا ہے جنت تو میں نے بنائی ایمان والوں کے لیے. کافر نہیں جائے گا، مشرک نہیں جائے گا، منافق نہیں جائے گا. جنت کے اندر نبی کا کلمہ پڑھنے والا ایمان والا جائے گا.
اتنا بڑا اللہ جل شانہ نے ٹائٹل عطا فرما دیا، اتنا بڑا اللہ نے القاب آپ کو مجھے عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اب یہ سنبھالنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر، ایمان والا پروردگار عالم نے بنا دیا۔ ایمان والے کی پہچان کیا؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ سب سے پہلے ایمان والے کی پہچان ہے، خدا کی زمین پہ کڑ کے نہیں چلے گا، ایک دوسرے پہ انگلی نہیں اٹھائے گا، ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اول اللہ کی زمین پر چلنے کے لیے باہر ہی نہیں آئے گا۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے، شاہ جی عبدالرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ، غالباً سہارنپور کے تھے۔ فرمایا جب بازار میں نکلا کرتے، امام الاولیاء حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی ایسے آیا۔ فرمایا جب بازار میں نکلا کرتے، چہرے پر کپڑا ڈال لیا کرتے، لوگ کہا کرتے حضرت جی کبھی نصیبے سے بازار میں آتے ہو، اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ، لوگ تمہارا دیدار کریں گے۔ اللہ والے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ فرمایا کرتے لوگوں کو اللہ اکبر، اللہ والے کا دیدار مل جائے گا، مجھے بتاؤ میں اپنی آنکھوں کا کیا کروں؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں بازار میں چلتا ہوں، وجود انسانوں والا نظر آتا ہے، شکلیں مجھے سور والی نظر آتی ہیں۔ فجر کی نماز نہیں پڑھی، ظہر کی نماز نہیں پڑھی، عصر کی نماز نہیں پڑھی، مغرب کی نماز نہیں پڑھی، عشاء کا سجدہ چھوڑ دیا۔ پروردگار عالم نے 5 نمازوں کے چھوڑنے والے کو کہہ دیا اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ اللہ اکبر، نماز کا سجدہ کرتا میں عرش والا تجھے انسان کہتا، تو نے نماز کا سجدہ نہیں کیا، عرش والا آسمانوں سے تجھے کتا بلہ کہہ رہا ہے۔ نبی کی امت کو سیاست میں بعد میں لے کے آؤ، نبی کی امت کو پارٹی میں بعد میں لے کے آؤ، اپنی پارٹی کا نمائندہ بعد میں بناؤ، سب سے پہلے نبی کی امت کو اللہ کا بندہ بناؤ، نماز کی طرف لے کے آؤ اور بتا دو وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ آدم کے بچے صبح فجر کا سجدہ کر لیتا، اللہ تجھے در در پر جھکنے سے محفوظ فرما دیتا۔ یا ابن آدم، فجر کی نماز کے بعد جھولی پھیلا کے میرے دربار میں بیٹھ جایا کر، مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، ماں باپ کو اولاد پہ اتنا پیار نہیں آتا جتنا خدا کو اپنی مخلوق پر پیار آنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا بندے میں تیرے مانگنے پہ دوں پھر میری خدائی کیسی؟ بندے میرے گھر میں آ کر مجھے منہ دکھا جایا کر، مجھے منہ دکھانا تیرا کام ہے، تیرے اندر بار کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنا میں خدا کا کام ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تو 5 مرتبہ میرے دروازے پر آ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہہ جایا کر، موت آ جائے گی اپنے علاوہ تجھے کسی کے دروازے پہ جانے نہیں دوں گا۔ میرا در چھوڑ کے کسی کے دروازے پہ جائے گا، اتنے لوگوں کے ٹھڈے پڑواؤں گا، اتنی در در کی ٹھوکریں کھلواؤں گا، اے میرا بندہ موت آئے گی، سگے تو دور کی بات ہے، پرائے تو دور کی بات ہے، سگی اولاد ترس ترس کے مر جائے گا، پاس کھڑا ہونا پانی پلانا تو دور کی بات ہے، پاس کھڑے ہونے کو بھی تیار نہیں ہوگی۔ اللہ سے بے وفائی نہ کرنا، اللہ سے دور نہ ہونا، خدا پاک کی قسم ہے قریبیوں پر پرایوں کو پروردگار عالم دور فرما دے گا۔ اسی لیے اللہ جل شانہ فرما رہا ہے آؤ تمہیں کامیابی کا رستہ بتلا دو، آؤ تمہیں کامیابی کا زینہ بتلا دو، آؤ تمہیں کامیابی کا نسخہ بتلا دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کا ساتھ دینے والے بن جاؤ، سچوں کا ساتھ دینے والے بن جاؤ۔ پروردگار عالم تمہیں آسمان والا کہہ رہے میں تمہیں دنیا آخرت کے اندر کامیاب کر دوں گا۔